ممبر ہٹا دو گو. قبل اس کے موقع کے دوران نہیں تھوڑا کرنا ممبر کر دے. یہ ممبر ادھر کر دو. اتنی ٹھیک ہے. خداوند عالم بحق محمد و آل محمد حاجی مظہر عباس کے بچوں کی عمر دراز فرمائے. مالک ان کے بچوں کو رزق عطا فرمائے. صوبدار فرق صاحب کو رزق عطا فرمائے. مالک اس تمام انجمن کے ممبران کو وسط رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. ناصر عباس کی والدہ کو صحت کلی عطا فرمائے. مالک ہم سب کو آج کے دن کے صدقے میں اتفاق و اتحاد دے. آج کے ہماری جو ہستی ہمارے درمیان, میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوں. قبلہ و کعبہ مذہب جی وہ آدھن تھوڑا جو سٹے ممبر اس پاس سے کر لو تو درمیان اچ بیٹھے نا. ٹھیک ہے ٹھیک بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ نا. بیٹھے تو صحیح نا جگہ پر. تھوڑا تھوڑا مہربانی کریں آگے آ جائے. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے. میں کر رہا اب آپ کے سامنے سید الواحزین علماء حقہ جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب آف کراچی. وہ کہیں کہ اس کی گونج ختم کریں, ان کو ختم کریں. تھوڑا سا نیچے کریں. پڑھنے تھے پڑھنے تھے. نہ جو ہو حشم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. مگر خدا کی عطا ہے کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں. قلم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں. وہ دن آج کا دن اب علم ہمارا ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله
الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حاضرین مجلس اور خاص طور پر بانیان مجلس، بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی۔ سورہ مبارکہ نساء ہے اور آیت میں نے بولی ہے کہ جس میں اہل بیت کی عظمت بھی ہے اور مظلومیت بھی ہے۔ ذہن میں رہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ عظمت کی راہیں کھلتی ہیں، ترقی کے رستے بنتے ہیں، اور صاحبان ضمیر کا اجتماع نظر آتا ہے، اور معاشرے میں پھیلنے والی بگاڑ اور برائیوں کا خاتمہ بھی اگر کہیں ممکن ہے تو وہ ذکر اہل بیت سے۔ سنی شیعہ مجمع ہے اور یہ حسن ہے پاکستان کا کہ یہاں در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ توجہ ہے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ یہاں ہم جمع ہیں ایک مشترکہ گفتگو کے لیے، اور ایک ایسا عنوان کہ جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہلانے کے قابل نہیں جو علی سے دور ہو۔ اس لیے کہ مولا علی سے قرب یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ میں نے بہت سوچ کے لفظ بولا ہے، انسان ہونے کا تقاضا نہیں ہے، علی سے پیار فطرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا کوئی پتھر نہیں ملے گا جو علی سے پیار نہ کرتا ہو، کوئی پودا، کوئی کوپل، کوئی پتا، کوئی ٹہنی نہیں ملے گی جو علی سے پیار نہ کرے، کوئی جانور نہیں ملے گا جو علی سے پیار نہ کرے جی۔ اور انسان تو اگر علی سے پیار کرنے میں با اختیار ہو جائے تو اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی، صحیح ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کیا ہے کچھ لوگوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ مولا علی کے ساتھ یہ زیادتیاں کیوں ہوئیں؟ یہ جوان پوچھ سکتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ دشمنی کیوں ہوئی؟
یہ سنی بچہ پوچھ سکتا ہے کہ میں اس قبیلے کو جاننا چاہتا ہوں جو علی کا دشمن تھا. تو ہم دشمنوں کا نام نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ قاتل تو کرائے کے ہوتے ہیں. ہم سہولت کاروں کا نام بتائیں گے. توجہ ہے. جنگ بدر، نوفل نامی ایک پہلوان کرائے کا قاتل لے کر آئے مشرکین. سرکار دو جہاں نے جب نوفل کو دیکھا تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ رکھ. جنگ شروع ہو گئی. کچھ دیر کے بعد سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر مشرکوں کے سپاہیوں کو دیکھنے لگے کہ ان میں نوفل کہاں ہے. تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا من لے علم بنوفلا، نوفل کے بارے میں کسی کو علم ہے؟ مولا علی نے وہیں سے آواز لگا کے فرمایا میں نے اسی وقت مار دیا تھا. جی لہذا قاتل تو تاریخ میں کرائے کے آتے رہے، انہیں بجھا سمجھا کے لایا جاتا رہا، انہیں پیسوں کی لالچ میں بلایا جاتا رہا. مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے سہولت کاری کی، جنہوں نے انہیں پیسہ کھلایا. اس لیے کہ قاتل تو جب عدالت میں آتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، مجھے تو کہا گیا تھا اتنے پیسے دیں گے اسے مار دو تو میں نے مار دیا. اصل تو اسے ڈھونڈنا ہے. توجہ چاہوں گا. اہل دقت بیٹھے ہیں، بہت دور سی شخصیات تشریف فرما ہیں، مجلس سننے کے لیے آئے ہیں. میں پاکستان کے حفاظتی اداروں سے بھی مخاطب ہوں کہ قاتلوں کو پکڑ کر سولی پہ لٹکانے سے امن عام نہیں ہوگا، بلکہ ڈھونڈو کہ ان کے پیچھے کون ہے. جب تک وہ پیچھے لوگ نظر نہیں آئیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ ممبر سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کوئی قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے کہ قرآن نے فارمولہ امن کیا دیا ہے، معاشرے میں امن کیسے بحال ہوگا، قرآن نے کیا قاعدہ دیا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 30. پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جائل فی الارض خلیفہ. اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو زمین پر اپنا خلیفہ اسے بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، جو خون گرائے گا. قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دقت ہے آپ حضرات کی. ترتیب میں معاشرے میں فساد کے حوالے سے فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ نے ترتیب میں معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کے بارے میں اللہ نے فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو فساد پھیلائیں گے، اور پھر کہا جو خون گرائیں گے. معاشرے میں فساد پھیلانے والے، توجہ، معاشرے میں فساد پھیلانے والے پہلے ہوتے ہیں، خون گرانے والے بعد میں ہوتے ہیں. تو ہمیں ان ملاؤں کو ڈھونڈنا ہوگا جو کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں. ہمیں ان سہولت کاروں کو ڈھونڈنا ہوگا جو اپنے علاوہ سب کو مشرک اور کافر بولتے ہیں، اور پھر جب یہ دماغ خراب کر دیتے ہیں تو کوئی بھی جنونی نکل سکتا ہے، کوئی بھی کوئی کام کر سکتا ہے. لہٰذا اصل تو انہیں تلاش کرنا ہے کہ جو ان کے پیچھے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا بڑا سبب کیا ہے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے.
میرے مولا علی اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے یاد کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ فقط آتینا آل ابراہیم، اور ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی ہے اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہے۔ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم یعنی امامت عطا کی ہے۔ یہ واحد گھرانہ ہے جہاں قرآن بھی اترتا ہے، یہ واحد گھرانہ ہے جہاں نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ واحد گھرانہ ہے کہ جہاں ولایت کا سر سلسلہ علی نظر آتا ہے۔ میں اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، دنیا کا کوئی ولی مجھے ڈھونڈ کے دکھاؤ جس نے علی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر ولایت پائی ہو۔ جب تک وہ مولا کائنات کا دم نہیں بھرے گا اللہ اسے ولایت عطا نہیں کرے گا۔ اور یہ بات زور بیانی میں نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی عقیدت اور جوش نہیں ہے، حقیقت ہے۔ کوئی ایک ولی بتا دیں اللہ کا کہ جس نے علی سے، ایک صاحب کہنے لگے بھی پچھلے دنوں کہ مجھے آج کل ذرا یاد زیادہ کر رہے ہیں بعض دوست نا ہمارے، یعنی ہمارے، میں تو انہیں دوست کہتا ہوں، جی ہاں، وہ کہنے لگے، ایک صاحب کہنے لگے شہنشاہ نقوی ذرا جواب دے کہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، یہ زار صوفیاء کرام یا اولیاء الہی، ان میں سے کوئی آج تک کوئی شیعہ تھا؟ یہ اتنے بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے یہ شیعہ تھے؟ تو میں نے اسے ایک ہی جواب دیا تھا، یہاں تکرار کر رہا ہوں، تم ثابت کرو وہ سنی تھے۔ یہ تمہاری الجھن ہے، یہ تمہاری پریشانی ہے۔ ایک ٹی وی چینل پر ایک بڑے مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے، ایران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے۔ میں نے کہا جی وہاں شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے جی میں 4 دفعہ دعوت کھا کے آ چکا ہوں تہران میں نے تو سنیوں شیعوں کی بڑی مسجدیں دیکھی ہیں۔ میں نے کہا آپ کسی ایرانی سے پوچھئے کہ ایران میں شیعوں کی مسجد ہے، تو ایرانی جواب دیتا ہے کہ ہمارے ہاں مسجد سنی شیعہ کی نہیں ہوتی، ہماری مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ بھئی اسی مسجد میں آپ لے لیجئے، اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ نہیں، چائے پلائیں گے، اس کو دعوت پہ روک لیں گے کہ ہمارا سنی بھائی ہماری مسجد میں آیا ہوا ہے۔ ایک جوان جو پکا دیوبندی سنی تھا کربلا گیا، نیاز بٹ رہی تھی، مجمع اتنا تھا کہ دھکے لگ رہے تھے، کہنے لگا میرا دل کر رہا ہے کہ یہ نیاز میں کھاؤں لیکن یہ مجمع اتنا ہے کہ میں کیسے جا کے لوں۔ تو ایک سنی دوست کو ایک شیعہ دوست نے کہا یہیں سے آواز لگاؤ انا سنی، پھر رنگ دیکھو کیا بنتا ہے۔ کہنے لگا میں نے اتنے بڑے لاکھوں کے شیعوں کے مجمع میں کہا انا سنی، سب لوگوں نے مڑ کے دیکھا اور سب اپنی اپنی نیاز لے کر میرے پاس آ گئے۔ یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے یا اللہ کی ہے؟ یہ مسجد بریلویوں کی ہے یا اللہ کی ہے؟ یہ مسجد شیعوں کی ہے یا اللہ کی ہے؟ تھوڑا سا اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، مسجدوں میں اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے۔ وہ سیدوں کا امام بارگاہ، وہ پنجابیوں کا امام بارگاہ، اور پھر بعض علاقوں میں وہ مہاجروں کا امام بارگاہ، وہ پختونوں کا ہے، وہ چغتائیوں کا امام بارگاہ، وہ ملکوں کا امام بارگاہ۔ جی امام حسین کا کون سا ہے؟ ہم نے امام بارگاہوں کو بھی محدود کر دیا، ہم نے مسجدوں کو بھی محدود کر دیا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ اس وقت جو مجمع بیٹھا ہے مجھے پتا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں آپ کے اس نوکر کو میں نوکر ہوں اپنے مکتب کا، جو میں حلیہ بنائے بیٹھا ہوں نا، یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ نوکروں کے کپڑے ہیں۔ یہ جو کپڑے ہم پہنے بیٹھے ہیں یہ نوکروں کے کپڑے ہیں، تاکہ پتہ چلے نوکر جا رہا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں اور اچھی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ ذرا دور بدلنے دیجئے، بڑھنے دیجئے، معاملات آگے بڑھنے دیجئے، مستقبل آپ کا ہے۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔
اچھی تصویر ہماری آگے جا رہی ہے۔ الحمدللہ آج نہیں آئندہ چند سالوں بعد یہ امام بارگاہ چھوٹے پڑیں گے جی۔ جب ہمارے بڑوں نے مسجدیں اور امام بارگاہ بنائے تھے تو بہت بڑے بڑے بنائے تھے، کیا اتنا کون آئے گا اس میں؟ اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسینی بڑھ گئے ہیں۔ مسلسل امام حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہے۔ یا وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے ان سے وہ لوگ حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں کتاب دی ہے، حکمت دی ہے اور ملک عظیم دیا ہے۔ یہ تو آیت کے ذریعے سے میں نے اپنے ان بچوں کو بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے حسد کی وجہ سے جی۔ ان کے پاس نہیں تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی ان کے پاس بھی نہ رہے، ان کے پاس علم نہیں تھا تو یہ کہہ رہے تھے جی علی کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے شیعہ بچوں سے اور خاص طور پر سنی بچوں سے کہوں گا کہ خبردار کسی کو اللہ نعمت دے رہا ہو اور تمہارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں کسی کو نعمت مل رہی ہو تو اس سے جلنا نہیں۔ امام سجاد کے ماننے والے کان کھول کر سنیں، امام کا لقب سجاد تھا ہی اس لیے کہ جب امام کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے کسی مومن کو نعمت دی ہے تو امام سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چاہے اس مومن کو پتہ بھی نہ چلے۔ لہٰذا اہل بیت اللہم صلی علی، لہٰذا حسد کی بیماری میں مبتلا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے بیان کو اپنی اصلی منزل کی طرف لے کر آیا۔ حدیث سنا رہا ہوں سرکار کی، لو ان الریاض اقلام، اگر پوری کائنات کے درختوں کی ٹہنیاں قلم بن جائیں۔ پوری کائنات میں درخت کتنے ہیں، ان درختوں میں ٹہنیاں کتنی ہوں گی، ایک ٹہنی میں ایک قلم، کتنے قلم بن سکتے ہوں گے؟ لو ان الریاض اقلام، اگر ساری کائنات کے پودے، درخت، ٹہنیاں قلم بن جائیں، وَأَنَّ الْبِحَارَ مِدَادٌ، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، وَالْإِنسَا كُتَّابٌ، اور سارے انسان لکھنے والے بن جائیں، وَالْجِنَّ حُسَّابٌ، اور سارے جن حساب کرنے والے بن جائیں، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کو نہ یہ قلم لکھ سکتے ہیں نہ یہ جن گن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں وہ علی کے فضائل نہ ساری دنیا کے قلم لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے۔ وہ فضائل کیا ہیں؟ پہلی بات میرے محترم سننے والوں، مجھ سے آپ کو توقعات ہیں، لہٰذا مجھے کچھ دیر کے لیے آپ برداشت فرمائیں۔ فضیلت کہتے کسے ہیں؟ فضیلت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اس کی ضد کو تلاش نہ کیا جائے۔ فضائل جمع ہے فضیلت کی، فضائل کی جمع ہے نقائص، فضل کی جمع ہے نقص۔ ہم پیدائشی طور پر نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے۔ جتنا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے، جن کو میں پہچانتا ہوں، جنہیں سمجھ رہا ہوں مجھ جیسے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پیدائشی طور پر فضائل لے کر نہیں آئے، تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، نقائص لے کر آئے۔ عیب نہیں کہہ رہا میں، عیب اور ہے، نقص اور ہے۔ عیب تو یہ ہوتا کہ ہماری آنکھیں گدی میں ہوتی، عیب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 3 پیر ہوتے، عیب تو یہ ہوتا کہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ 5 ہوتے، یہ عیب ہوتا۔ ہم عیب لے کر نہیں آئے، ہم نقص لے کر آئے۔ نقص کا تعلق انسان کی روح سے ہے، توجہ ہے، اور عیب کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ بدن اللہ نے ہمارا بہترین بنایا ہے،
لیکن ہماری روح کو کچھ کمزوریاں دے کر بھیجا ہے. وہ جو روح کی کمزوریاں ہیں انہیں نقائص کہا جاتا ہے. سب سے پہلا نقص، بڑی عنایت، سب سے پہلا نقص جو ہم دنیا میں وہاں سے لے کر آئے وہ ہے جہالت. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم جب دنیا میں ماں کے شکم سے آئے تو تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ہم وہاں سے جہالت لے کر آئے ہیں، علم لے کر نہیں آئے. دوسرا نقص جو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے بزدلی. ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں. چھوٹے سے بچے کے سرانے ذرا اونچی آواز میں بات کر کے دیکھیے. کوئی دھماکہ کو پٹاخہ پھوٹ جائے اس کے سرانے یہ روئے گا. ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوئے ہیں. ہم تیسرا نقص لے کر آئے، پیدائشی طور پر ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں. اپنے ہی بچے کو ٹافی دیجئے اور مانگ کے دیکھیے. ہاں، یا آپ ہی کی دی ہوئی ٹافی آپ کو نہیں دے گا. اس کا نہ دینا بتا رہا ہے کہ یہ پیدائشی کنجوس ہے. پیدائشی طور پر چوتھا نقص، ہم غیرت لے کر نہیں آئے. جی، پڑوس کی بچی آئی، خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، میں گود میں کھلانے لے جاؤں. پڑوس کی بچی لے گئی. 2 گھنٹے بعد خالہ کو یعنی اماں کو، بچے کی اماں کو یاد آیا کہ ان کا بچہ پڑوس میں گیا تھا. جب ڈھونڈ مچی تو 8ویں گھر سے نکلا. اس نے اس کس سے لے لیا، اس نے اس سے لے لیا. جی، جس نے چاہا گود میں لے لیا. تو جس کی جو چاہے گود میں لے چلا جائے اور جو چاہے گود میں لے لے تو وہ غیرت مند کہاں ہے؟ اگر ناراض نہ ہو میرا مجمع تو میں جملہ کہوں، اگر ایک فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت. اگر پورا ملک کسی اور کی کالونی بن جائے تو وہ ملک غیرت مند کیسے ہوگا؟ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے ہی پڑے رہے. مکھیاں بھنکتی رہیں. کچھ پہنا دیا تو مہربانی، اور کچھ نہیں پہنایا تو ابھی کچھ نہیں کر پائے. یہ ایسی عزت تھی کہ گورنر بنے تو 25 گاڑیوں میں گزرے تو جو ان کے بچپن کا دوست تھا کہنے لگا دیکھو کیسے اکڑ کر جا رہے ہیں، میں نے ان کا بچپن دیکھا ہے. عزت کا تو یہ عالم ہے. تو غیرت کا یہ عالم، عزت کی یہ حالت، سخاوت کی یہ کیفیت، جی شجاعت کی یہ کیفیت، اور علم ایسا کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہم 5 نقص لے کر وہاں سے آئے ہیں. ہم نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے. اللہ نے ہمیں نقائص دے کر کیوں بھیجا؟ بھائی میں نتیجہ دے رہا ہوں اب تک کی گفتگو کا. بطخ کا بچہ تو انڈے سے نکل کے تیرے، بکری کا بچہ تو 1 گھنٹے بعد دوڑے، مچھلی کا بچہ تو سمندر میں تیرنے لگے. یہ انسان کا بچہ 1 سال کے بعد کیوں چلتا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات تھا نا، یہ سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے عظیم مخلوق ہے، تو اسے تو فوراً چلنا چاہیے تھا. یہ 4 سال کے بعد بھی صحیح طرح بول نہیں پاتا. یہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اماں سے کہتا نا کہ اماں دودھ پلا دو، تو کسی کو کچھ ہوتا نہ ہوتا اماں کا دم پہلے نکل جاتا کہ میرا بچہ تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بول رہا ہے. بھئی یہی تو فرق ہے ہماری ماں میں اور علی کی ماں میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارا بچہ تو 2 سال کا ہو جائے، 4 سال کا ہو جائے، تب بھی اس کے اندر وہ کمال نہیں ہے. اور جانوروں کے بچوں میں یہ کمال ہے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں نقائص اسی لیے دیے تاکہ ہم کسی سے وابستہ ہو جائیں، ہم کسی کے محتاج ہو جائیں. محتاج ہوگے تو تمہارے اندر کمال آئے گا، فضائل آئیں گے. یا اللہ ہمارے اندر تو نے یہ 5 نقائص دے کر ہمیں پیدا کیا، ہم کہاں جا کر انہیں فضائل میں تبدیل کریں؟ کہا اس دروازے پر آ جاؤ جو پیدائشی عالم، اس دروازے پر آ جاؤ جو پیدائشی سخی. ان لوگوں کو مانو جو دنیا میں آتے ہیں تو شجاع بن کر آتے ہیں، جن کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مشرک ماں دودھ نہیں پلا سکتی، جن کی عزت کا عالم یہ ہے کہ ان کی آمد ہی کچھ اور ہے.
آ کر کہتی ہیں حکیمہ خاتون میرے مولا عسکری سے کہ وہاں تو ولادت کے کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ میرے مولا عسکری نے فرمایا پھوپھی جان یہ اللہ کا امر ہے، آپ جائیے حجرے میں۔ بی بی فرماتی ہے میں جب واپس گئی ہوں تو حجرہ نور بھرا تھا اور امام سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، لہذا عزت ان کی ایسی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ بہت دیر سے 12:20 پہ رکی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے جو نظر آ رہی ہے تو وہ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ 40 ہو جائے 15 منٹ نہیں، اذان کا وقت۔ جی ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ ہے بھئی، آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ توجہ کر لی؟ اب یہ 5 فضائل جس کو اللہ نے دیے ہوں تو وہ تو صاحبان فضائل ہیں، اور جنہیں نہیں دیے وہ یا ان کی پیروی کریں اور مالک اشتر کہلائیں، سلمان فارسی کہلائیں، اور یا اگر ان کی مخالفت کریں تو لعنت اللہ علیہ کہلائیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو حسد کرنے والے اہل بیت سے، جنہوں نے اہل بیت کو حسد کی بنیاد پر قتل کیا، ظلم کیا، اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کی، اہل بیت کے ساتھ جو ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ تو ہم اس دروازے پر اس لیے بیٹھے ہیں میرے بچوں کہ ہم یہاں سے علم لینے آئے ہیں۔ یہ واحد دروازہ ہے جو یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پتا۔ اور عزیزوں میں ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھوں، بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے۔ پیر کہتا ہے، مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پیر کہتا ہے میرا مرید بتا رہا ہے میں ایسا ہوں۔ میرے اندر تو یہ کمال نہیں ہے۔ بھائی جتنا ہے اتنا مانو۔ صحابیات تشریف فرمائیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، نبی کی زوجائیں بیٹھی ہیں۔ حضرت عائشہ سے ایک بی بی نے کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا اے زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال تو اچھا ہے۔ کہنے لگی آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، حضرت عائشہ سے کہا، اور بی بی سے کہا سیدہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر فرمایا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ حضرت ابوبکر کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مولا علی کے لیے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی ماں ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ حضرت عمر کیا کہتے نظر آ رہے ہیں؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مالک کیا فرما رہے ہیں؟ امام شافعی تو حد کر گئے۔ جی امام حنبل کیا فرما رہے ہیں؟ امام حنبل سے کسی نے کہا جبریل نبی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ 6,600 کچھ تو آیتیں ہیں نا، اس کے علاوہ بھی تو آتے تھے نا جبریل۔ تو انہوں نے کہا، امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ تو وہاں ایک شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، اس کو شاید چٹکی بھرنے کے لیے کہا کہ علی پر کتنی دفعہ آئے؟ تو حضرت امام حنبل نے فرمایا 24,000 دفعہ۔ وہ کہنے لگا نبی پر 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ۔ فرمانے لگے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور دروازے پہ ہمیشہ 2 دفعہ جایا جاتا ہے۔ آؤ گے تب بھی دروازے پر، جاؤ گے تب بھی دروازے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ امام مالک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں اس کی نماز ہی باطل ہے جو آل نبی پہ صلوات نہ پڑھے۔ لہٰذا یہ طے ہے کہ اہل بیت کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے۔
علم یہ وہاں سے لے کر آئے. اب میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ مضمون بڑا مفصل ہے. علم علی پر بات ہو، شجاعت علی پر بات ہو، غیرت علی پر بات ہو، عزت علی پر بات ہو، جی سخاوت علی پر بات ہو. وہ کون سا عنوان ہے کہ جو یہاں کمال پر نہیں ہے؟ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں صدارت علی کی ہے. اور میں اپنے محترم سننے والوں کے ذریعے سے پیغام دوں گا کہ ہمیں اس دنیا میں علی مولا کو افضل ماننا ہوگا، ورنہ قیامت میں تو منوایا جائے گا. مجھے تعجب ہے کہ دنیا میں علی چوتھے نمبر پر اور آخرت میں علی پہلے نمبر پر. جسے اللہ نے قیامت میں پہلے نمبر پہ رکھا. سرکار نے فرمایا علی محشر میں میرے آگے چل رہے ہوں گے، میں علی کے پیچھے چلوں گا. ایک صحابی کی آواز آئی، یا رسول اللہ افضل آپ ہیں، علی آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا تم نے میری یہ حدیث نہیں سنی؟ علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے. لہٰذا علی مولا کے بارے میں فرمایا علی وہ ہے جو لکھ دے تو اللہ جنت عطا کر دے. کوئی حدیث کہتی ہے کہ جنت کے دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہوگا، اور جنہیں وہاں بھیجا جا رہا ہوگا جنت کی طرف، ان سے کہے گا علی کے ہاتھ کی تحریر دکھاؤ. اگر اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کی تحریر ہوگی تو اسے جنت میں جانے دیا جائے گا. یہ ساری حدیثیں سنی شیعہ کتابوں میں. کوئی ایسی بات اب تک نہیں کی ہے اور آگے بھی نہیں کروں گا جو کسی سنی بھائی کی کتاب سے نہ دکھا سکوں. یہ میرے معاشرے کی کمزوری ہے کہ وہ سنی ہے، میں شیعہ ہوں. ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ سنی بھی شیعہ ہو اور ہم شیعہ بھی سنی ہوں. ہونا یہ چاہیے. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو نہیں سکتا کوئی سنی ہو اور وہ شیعہ نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا شیعہ ہو اور نبی کی سنت پہ عمل نہ کرے؟ اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے نبی کی بڑی سنتوں میں بڑی سنت کون سی ہے تو وہ مولا علی کی مدد ہے. نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت توجہ چاہوں گا. کوئی کبھی ایسا ہوا نہیں کہ علی کے بغیر سرکار کا دن گزرا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. بلکہ مجھے تو ایک سنی عالم کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے، آپ کو ہدیہ کر دوں. وہ فرماتے ہیں جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. جو علی کے ساتھ، جو نبی کے ساتھ جڑا رہے، کبھی نبی سے دور نہ ہوا ہو. لہٰذا تمام تر کمالات. اور بات یہاں پر ایک منزل پر پہنچی ہے، اور میں ابھی آپ سے فضائل کے باب میں رخصت لیتے ہوئے چاہے دل کر رہا ہے میرا کہ عزت کی تعریف کر دوں کہ عزت کہتے کیسے ہیں. علم کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے. علم منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے. مدرسے سے وابستہ اور عربی گرامر سے وابستہ اور منطق سے جاننے والے لوگ تشریف فرمائیں. اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے. میں سامعین کو اپنے آپ سے زیادہ افضل مانتا ہوں. میں ذاکر شہنشاہ حسین نقوی آپ کو اپنے آپ سے افضل مانتا ہوں، اس لیے کہ مولا وہاں آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کا مقام ذاکر سے زیادہ بلند ہے، آپ کا مقام بانی سے زیادہ بلند ہے. آپ کی حیثیت اہل بیت کے نزدیک آپ کی حیثیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ کے دم سے رونق ہے، آپ کے دم سے امام حسین کا ذکر ہے، جلوس ہے، مجلس ہے، میلاد ہے. آپ کا مقام کم میں مقام نہیں ہے. تو آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے. عزت کی، علم کی، غیرت کی، شجاعت کی، سخاوت کی، ان سب کی بھی تعریفیں ہیں. تو ان ساری باتوں کو چھوڑ کر میں عزت کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں. عزت کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا عزت والا ہے. جو مہنگے کپڑے پہنتا ہے، بڑی عزت والا ہے. گھر بڑا مہنگا ہے بھائی، بڑی عزت والا ہے. 4 آدمی آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، بڑی عزت والا ہے. کیا یہ معیارات عزت ہیں؟ خبردار، مجلس میں بیٹھنے والوں کی اینک کچھ اور ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. سرخ شیشوں کی اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے.
ہمیں وہ اینک لگانی ہے کہ جو حسینی ہو. یہاں بیٹھنے والے کی دید کچھ اور ہے بھائی، یہاں بیٹھنے والا کچھ اور دیکھتا ہے. خبردار، بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہے. اور اللہ گردن کلف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو اکڑ کر چلتے ہوں، جو ہاتھ کسی سے ملائیں اور بات کسی اور سے کریں. اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا. خبردار، مہنگے کپڑوں میں کسی کو دیکھ کر اس سے مروب نہ ہونا. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کالر ادھڑا ہوا ہو، جس کے پائچے پھٹے ہوئے ہوں، جس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو، وہ علاقے میں اللہ کا ولی ہو. اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. جی، دنیا اللہ نے مسلمان اور مومن کے لیے بنائی ہے، مگر مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. تم 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر بھی فقیر رہ سکتے ہو. فقیر کا مطلب پھٹے کپڑوں والا نہیں ہوتا. فقیر وہ ہوتا ہے جو پیسے کے باوجود بھی تکبر نہ کرے. فقیر وہ ہوتا ہے جو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے سائیکل پہ چلنے والے کو انسان مانے، جو 10 کروڑ کا گھر بنا کے جھگی میں رہنے والے کا احترام کرے، اسے فقیر کہا جاتا ہے. لہٰذا یہاں بیٹھنے والوں کی اینک کچھ اور ہے، عزت اسے نہیں کہتے. خبردار، میں اور آپ سب اس کیفیت میں ہیں کہ ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بغیر کپڑوں کے نہیں ہے. اور عربی زبان میں لباس کا معنی ہے دھوکہ. ہم لباس پہنے بیٹھے ہیں، ہم دھوکے میں بیٹھے ہیں. ہم اپنے بچے کو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں. ابھی پیدا ہونے سے پہلے اس کے کپڑے سلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اسے ہم دنیا میں آتا دیکھتے ہیں پہلے کپڑے پہناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اسے. نہیں عزیزان گرامی، میرے مولا علی کا جملہ سنیں، عزت کا مفہوم سنیں. مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. آج تک علی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے. لہٰذا عزت کا مطلب اور مفہوم کچھ اور ہے. جلدی عرض کر رہا ہوں. کیل کو تصور میں لائیں. کیل، جی یہ کیل 3 جگہ پر ٹھوکی جاتی ہے، دیوار میں، لکڑی میں. لکڑی میں 2 ہتھوڑیاں ماریں گے کیل چلی جائے گی. دیوار میں آپ کو بہت دیر تک ہتھوڑیاں مارنی پڑتی ہیں، بعض اوقات کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہ جتنی دیر تک دیوار مقابلہ کر رہی ہے اتنی دیر تک یہ دیوار عزت والی ہے. اور لکڑی میں کیل فوراً چلی جاتی ہے، لکڑی اتنی ہی عزت میں کمزور ہے. مگر کیل 3ری جگہ پر بھی ٹھوکنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہے پتھر. جب آپ پتھر پر کیل ماریں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا مر جاؤں گا، غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. یہ ہے عزت کا مطلب. عزت مند اسے کہا جاتا ہے جو اصولوں کا سودا نہ کرے. اور عزت والوں کا امام حسین سب سے بڑا عزت والا اگر کوئی ہے کائنات میں. میں مر جاؤں گا مگر بیعت نہیں کروں گا. میں گردن دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا بیعت کے لیے. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. صبح عاشور سے عصر تک میرے مولا نے سارے لاشیں اٹھائے، مگر عزادارو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. ایک لاشا جس پر امام حسین کے آنسو تھمتے نہیں تھے، وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. میرے مولا اپنے بچے کا پامال لاشا لے کر آئے. رونے والوں، جب بھی حسین لاشا لاتے تھے اس لاشے کی وارث بی بی آگے بڑھ کر امام کو پرسہ دیتی تھی. مگر یہ پہلا لاشا تھا کہ حسین لائے مگر ماں نظر نہیں آ رہی. میرے مولا نے جناب زینب سے فرمایا بہن بھابی ام فروہ نظر نہیں آ رہی، میرے بھائی حسن کی بیوہ نظر نہیں آ رہی. تو ایک بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھیں.
اب جا کر جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکراً شکرا، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب نے فرمایا بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں لاشا رکھا تھا، لاشے کو دیکھا، پامال لاشا تھا، ٹکڑے ٹکڑے بدن تھا، روتے ہوئے فرمانے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے بھی نہیں فرمایا کہ اس کرتے کا کیا کریں گی، مگر ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تار تار چاک چاک کرتا امام حسین نے بی بی کو دے دیا۔ بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، تبرکات چھنے، یہ قافلہ کوفہ گیا، کوفے سے شام، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سی رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا۔ اپنے بچے کا لاشا اٹھا تو لیا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، رو رہے ہیں آپ۔ تیسرا لاشا عباس کا لاشا، مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے اور آوازیں دیتے رہے پانی بڑا مہنگا پڑا، اجرکم اللہ۔ چوتھا لاشا سنیں گے جو حسین نے اٹھایا ہے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ننھا سا لاشا علی اصغر کے لاشے پہ آبا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں بڑی تپش تھی۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو جناب سکینہ باہر آ گئیں اور دور سے آتے ہوئے بابا کو دیکھا اور دیکھا کہ بابا کی گود میں بھائی ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے۔ جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا وہ اب سکون سے بابا کی گود میں سو رہا ہے۔ تو بی بی یہ سمجھی کہ بابا نے پانی پلا دیا ہے، بھائی پانی پی کے سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے۔ جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب امام نے دیکھا کہ اس بچے کی ماں کھڑی ہے۔ جناب رباب آگے آنے لگی، امام پیچھے ہٹنے لگے اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، آواز دی اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی مگر میرا دل کر رہا ہے کہ جناب رباب کو ایک سلام اور کریں۔ اس بی بی کا بڑا حوصلہ تھا۔ میں ابھی آ رہا تھا تو مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا۔ ایک بچہ زندان شام میں چھوڑ کر آ گئیں، ایک بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر حسین کی گود میں دے دیا۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا، جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اپنی بچیوں کے نام رباب رکھیں، اپنی بچیوں کے نام سکینہ رکھیں۔ اجرکم اللہ۔ میرے بانی مجلس مجھ سے کہہ رہے تھے دعا کریں کہ میں بی بی سکینہ کے مزار پہ جا کے مر جاؤں، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، جب تک آئیں گے تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے حساب سے مجلس ہو گئی مگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں جناب رباب کی ایک کیفیت کو بیان کروں۔ ادب ممبر کا معنی ہے، میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا، اللہ کرے صاحبان اولاد میرے اشارے کو سمجھیں۔
عزادارو مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر اتنا لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا اور کھانا بھی آیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر بچوں کو کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو پانی اور کھانا دیا۔ ساری بیویوں نے پانی پیا مگر رباب پانی نہیں پی رہی تھی، اتنا منع کر رہی تھی کہ امام سجاد کے قریب جا کے جناب زینب نے کہا اے زین العابدین تم اپنی ماں سے کہو کہ پانی پئیں۔ اب امام کا حکم تھا، جناب رباب نے امام کے حکم کے مطابق پانی پیا، کھانا کھایا۔ مگر عزاداروں میں اشارے میں بات کروں گا، جب بی بی رباب نے شام غریبہ میں پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو آدھی رات گزری تو روتی بھی اٹھیں اور جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھیں اور کہنے لگیں مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔ یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما، بانی مجلس جناب ملک صاحب کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے خاندان کو، ان کی نسلوں کو اہل بیت کے محبوں میں شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ میں التماس کروں گا کہ دعا کریں سوار نظر حسین، مقصود حسین اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، اور دعا فرمائے عارف حسین کی بیماری، جناب فیضان حیدر کو اولاد اور پریشانیوں کی دوری کے لیے، اور مظہر عباس صاحب اور صوبیدار فرخ حسین صاحب کی حاجات کے لیے، اور ہمارے نظر آنکھوں کی بینائی کے لیے، ایک مومنہ آنکھوں سے ان کو